بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم حضرات، علماء کرام، طلبہ عزیز، طالبات اور میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی عجیب صفت رکھی ہے کہ وہ جب خوبیوں میں آگے بڑھتا ہے تو فرشتوں کو شرما دیتا ہے، لیکن یہی انسان جب حیوانیت پر اتر آتا ہے تو جانوروں کو شرما دیتا ہے۔ انسانی تاریخ کا ایک بڑا داغدار باب رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جو معصوم ذاتیں ہیں ان کو بھی بگاڑنے کے لیے انسانیت نے مختلف موقعوں پر کوششیں کی۔ انسانیت کی پیشانی پر بہت بڑا داغ ہے یہ کہ معصوم ذاتوں کو بگاڑنے کے لیے بھی ایک مرتبہ کوشش تو اس نے ضرور کی۔ چنانچہ معصوم ذاتوں میں حضرات انبیاء و رسول علیہم السلام کی ذات ہے۔ معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دامن کے اوپر گناہوں کا ایک بھی داغ نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں، ہمارا ماننا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی بعثت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے اور بعثت کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے۔ نبی بنائے جانے سے پہلے بھی چھوٹے بڑے گناہ کا کوئی داغ نبی کے دامن پر نہیں ہوتا، اور نبی بنائے جانے کے بعد بھی نہیں۔ ویسے اور ایک ذات معصوم ہے فرشتوں کی۔ فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی صلاحیت ہی نہیں رکھی۔ جیسے ہم انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہش رکھی جس میں بہہ کر بہت سارے انسان ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر لیتے ہیں، فرشتوں میں یہ مادہ ہی موجود نہیں ہے۔ ہم جیسے سانس لیتے ہیں ویسے فرشتے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ ایک تیسری ذات ہے دنیا کے اندر معصوم، یہ ان بچوں کی ذات ہے۔ آج اس گندی دنیا کے اندر فرشتوں اور انبیاء کا نمونہ دیکھنا ہو تو ان بچے بچیوں کو دیکھنا۔ بالغ ہونے سے پہلے ان کے دامن کے اوپر ایک بھی گناہ کا داغ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو جو چھوٹے نادانی کے اندر ہوتے ہیں لکھتے ہی نہیں۔ یہ مکلف ہی نہیں ہے بالغ ہونے سے پہلے، 15 سال کی عمر سے پہلے۔ کہتے ہیں کہ انبیاء اور فرشتوں کا چلتا پھرتا اگر نمونہ دیکھنا ہو تو یہ ہمارے آج کے معصوم بچے ہیں۔ انبیاء ایسے ہوتے تھے، نہایتی شفاف، جن کے دل و دماغ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی گزرتی نہیں تھی۔ بس ایک عشق ربانی کے اندر اتنی دھن سوار رہتی تھی کہ میں میرا رب، میں میرا رب، میں میرا رب، وہ بس، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ان کے دل و دماغ میں رہتی نہیں تھی۔ میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ انسانیت کی پیشانی پر بڑا داغ ہے کہ اس نے اوروں کو تو بگاڑنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، تینوں معصوم جماعتوں کو بگاڑنے کے لیے بھی انسانیت نے ہاتھ پیر مارے ہیں۔ ہماری تاریخ کا کالا اور سیاہ باب ہے انسانیت کی تاریخ کا۔ جہاں تک انبیاء علیہ السلام کی بات ہے تو ایک جماعت نے یہ کوشش کی تھی کہ نبی کو بھی بگاڑ کر رکھ دیں۔ کسی اور کی طرف تو میں نہیں لے جاتا، سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کے اندر آیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ
وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اس کا ترجمہ میں آپ کو کروں تو آپ بھی اچنبے میں پڑ جائیں گے کہ اچھا، انسانیت کی سطح سے انسان کبھی اتنا نیچے بھی گر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، محمد، اللہ کا فضل اور اللہ کی مہربانی آپ پر نہ ہوتی تو ایک جماعت یہ ٹھان چکی تھی کہ تم سید الرسول کو بھی راستے سے ہٹا دے، تم کو گمراہ کر دے۔ صاف ترجمہ، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اے محمد، جبکہ تو آپ ہدایت کا چراغ ہو، ساری دنیا کے اندر اندھیریوں کو ختم کرنے والے ہو، آپ کے متعلق بھی انسانوں کی ایک جماعت کا حوصلہ یہ تھا، ان کی ہمت یہ تھی کہ رسول کو گمراہ کر دیں۔ حالانکہ آپ کو گمراہ کرنے کی بیجا کوشش کرنے والے اپنے ہی آپ کو گمراہ کرتے ہیں، باقی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی وحی مقدس کتاب الہی قرآن کریم اتارا اور آپ کو حکمت و سنت دی ہے، اور ایسے علوم سے آپ کو آراستہ کیا ہے جن علوم کو آپ اس سے پہلے جانتے نہیں تھے۔ اللہ کا فضل، اس کی مہربانی، اس کا کرم، اس کا لطف، اس کا احسان آپ پر بہت بڑا۔ اس آیت کریمہ کو آپ دیکھیے، اللہ فرماتا ہے جھوٹ نہیں ہو سکتا، محمد ایک جماعت نے تو آپ کو بھی راہ راست سے گمراہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ یہ نبی کے سلسلے میں انسانوں کے حوصلے، جبکہ انسان سارے جانوروں کے بیچ ایک ہدایت سے قریب مخلوق بنائی گئی۔ انسان کا اپنا اصلی مقام تو یہ ہے کہ بھٹکے ہوئوں کو وہ راہ راست پر لاوے، دلالت و گمراہی کی گھاٹیوں میں جو ٹامکٹوئیاں مار رہے ہیں ان کو ہدایت کی چوٹی پر پہنچا۔ یہ انسانیت کا اصل مقام ہے، لیکن شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ یہی انسان کی جماعت اور انہی کے ایک برے ٹولے نے نبیوں کو خراب کرنے اور ان کو گمراہ کرنے کی بھی ٹھانی تھی۔ حضرات ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، ان فرشتوں کے سلسلے میں بھی ایک جماعت نے چاہا تھا کہ ان کو ہم بگاڑ دیں، چنانچہ قرآن کریم میں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ حضرت لوط علیہ نبینا علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ برے عمل میں پھنسی ہوئی تھی، مردوں سے اپنی خواہش پورا کرنا، اس عمل کے اندر وہ مبتلا تھی۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور احسان سے حضرت لوط علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کو درستگی پر لانے کی بہت کوشش کی، ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ ایک نبی اپنا سارا زور ختم کر دیتا ہے، میری قوم گمراہ نہ ہو، میرا رب جس سے ناراض ایسی چیز میں میری قوم نہ پڑے، لیکن ایک سے دو نہیں، آخر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ قوم لوط کو ہلاک کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے انسانوں کی شکل میں خوبصورت۔ وہ جب حضرت لوط علیہ نبینا علیہ السلام کے گھر آئے، بات چیت ہوئی تو قوم کو پتا چلا کہ خوبصورت لڑکے آئے ہیں، ہم ان سے اپنی خواہش پوری کریں۔ آپ دیکھیے انسانیت گرتی ہے تو یہ معصوم مخلوق کے تئیں بھی اپنی نگاہ بگاڑ دیتی۔ قرآن کریم نے ایک سے زیادہ جگہوں کے اوپر اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ یہ انسانیت کی پیشانی پر کالی پٹی ہے اور بٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک جگہ بالکل آخری الفاظ میں بیان کر دیا، انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ قرآن کریم یہ تعبیر اپناتا ہے۔ حضرت لوط علیہ نبینا علیہ السلام نے ان برے ارادہ رکھنے والے لوگوں کو کہا بھی اپنی قوم کے، ہاؤلائی بناتی ان کنتم فاعلین، تم کو خواہش رانی کرنی ہے شادی کرو، یہاں بیٹیاں موجود ہیں، ان سے جو ہے آپ اپنی خواہش پوری کر سکتے ہو، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے آئے ہوئے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، خبردار جو ان سے نگاہ اٹھائی ان کی طرف۔ لیکن قرآن کریم نے آخری الفاظ میں ان کی
حالت بیان کر دی وَإِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ اپنے نشے میں چور تھے، اندھے ہو گئے تھے، ان کو تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے جو معصوم ہے، ان سے اپنی خواہش رانی کے لیے جو ہے قدم آگے بڑھا ہے۔ آپ بتائیے انسانیت کا اس سے برا دن کوئی ہو سکتا ہے؟ معصوم ذاتوں کے متعلق ہماری نگاہیں بگڑی۔ اور ایک تیسری ذات اس دھرتی اور روئے زمین کے اوپر معصوموں کی ہے، یہ بچے ہیں، بچیاں ہیں، جن کے دل و دماغ میں گناہ کا تصور نہیں ہوتا۔ 5-6 سال کا بچہ کیا جانتا ہے؟ ان کے دماغ کو خراب کرنے کے لیے اس وقت کی ویسٹرن کلچر کی اسلام دشمن طاقت لگی ہوئی۔ ایک شعبہ باقی تھا، اس کو بھی ہم نے ختم کر دیا۔ معصوموں کی ایک جماعت تھی، کم سے کم یہ تو شفافیت پر رہتی، صفائی پر رہتی، لیکن ان مجنونوں کو ان کی عقل پر پتھر پڑے۔ آج یہ دھن چڑھی ہے کہ ان بچوں کو بگاڑ دو، ان کی معصومیت کو تار تار کر دو، چور چور کر دو۔ ایک بچہ کچھ جانتا نہیں، جنسی خواہشات کے متعلق اپنی اس کم عمری اور کم سنی کے اندر اسے کچھ پتہ نہیں۔ ان کے جنون کا آپ اندازہ لگائیے۔ ان بچوں کے سلیبس کے اندر آج داخل کی جا رہی ہے خواہش رانی۔ LGBTQ کے نام سے ہندوستان اور جہاں بھر کے اندر جو فتنہ چلا ہے، اس فتنے کا خلاصہ ہی یہ ہے کہ ان بچوں کو جو معصوم ہیں معصومیت سے باہر نکال دو، ان کے اندر خواہش رانی کی ایسی ہوا چلا دو کہ پوری دنیا تو ایک مرتبہ برائی کے راستے پر چل ہی پڑی ہے، ایک جنس، ایک جماعت، ایک صنف کیوں باقی رہے؟ ان کو بھی جھونک دو۔ اللہ سمجھ دے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے تو انسانیت سے گری ہوئی یہ حرکت کر کے ایک مرتبہ اپنے جنون کا ثبوت دیا ہے، اور حیوانیت ان کے دل و دماغ کے اندر بھر گئی ہے۔ مجھے آج یاد آ رہا ہے، میں جب عربی چہارم پڑھتا تھا 94 میں، مطلب آج سے 30 سال پہلے کی بات، ہمارے ایک استاذ کلاس میں تشریف لائے، سفر سے واپس آئے تھے، وہ چھٹیاں تھی، چھٹیاں گزار کر واپس آئے تھے، تو انہوں نے دوران درس فرمایا کہ میں جب سفر کے لیے جانے لگا تو راستے میں ٹرین کے اندر میں نے کچھ برے منظر دیکھے۔ وہ یہ کہ ایک سیٹ کے اوپر آمنے سامنے اجنبی مرد اور عورت بیٹھے تھے، پتہ نہیں ان کے درمیان کیا بات ہوئی، اور خاتون اٹھ کے گئی، اس کی تھوڑی دیر کے بعد مرد گیا۔ جو کچھ ہوا ان کے درمیان وہ اللہ جانے۔ ہمارے استاذ کہہ رہے تھے اس واقعے کے پس منظر میں کہ دنیا آج چاہ رہی ہے کہ انسان حیوان کی طرح ہو جائے۔ وہ ایک جملہ تھا ان کا 30 سال پہلے کا، میری آنکھیں آج وہ چلتے پھرتے نقشے میرے معاشرے میں دیکھ رہی۔ ایک جانور کسی دوسرے جانور سے اپنی خواہش رانی کرنے کے موقع سے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میری ماں ہے۔ میں آخری الفاظ میں آپ کو کہوں تو چونکہ خواہش رانی کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اس قدر تیز ہو چکا ہے کہ یہ تعبیر تو اس کے سامنے پھیکی ہے۔ ایک کتیا اپنے بچے کو جنم دیتی ہے اور وہی بڑا ہو کے اپنی ماں سے خواہش رانی کرتا ہے، جفتی کرتا ہے۔ ہمارے استاذ کہہ رہے تھے کہ انسانوں کی بگاڑ کی علم بردار جماعت یہ چاہ رہی ہے کہ انسانوں کو ایسا جانور بنا دے، نہ ان کی فیملی رہے، نہ ان کے سنسار رہے، نہ اپنائیت رہے، نہ میاں بیوی کا کوئی رشتہ رہے، بس میری مرضی دنیا کے اندر چلے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ میں تو اس استاذ کو سلام کرتا ہوں، 30 سال پہلے اس کی آنکھیں کیا دیکھ رہی تھی۔ آج ہمارے بیچ وہ نقش قائم نہیں ہو گئے۔ میں آپ کو دور نہیں لے جاتا، ابھی یہ قانون پاس ہونے جا رہا ہے اور شاید کسی درجے میں پاس بھی ہو چکا ہے کہ ایک رشتے سے جڑی ہوئی خاتون
اگر اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ اپنے جنسی تعلقات قائم کرتی ہے تو اس کو ویلڈ خواہش رانی کہا جاتا ہے، یعنی کوئی جرم نہیں ہے۔ کسی کی بیوی راستے چلتے اجنبی کے ساتھ اپنی خواہش رانی کرے، مرضی اس کی ہے، اپنی مرضی کے خلاف وہ یہ کام نہیں کر رہی ہے، تو اس کو ویلڈ خواہش پوری کرنے کا نام دیا جا رہا ہے۔ اور اسی کا دوسرا ورژن، کوئی شوہر اپنی بیوی کے نہ چاہتے ہوئے اپنا حق اس سے پورا کرے، اس کو ریپ کا نام دیا جائے، چونکہ بیوی کی مرضی نہیں تھی۔ مجھے بتائیے یہ جانور پنا نہیں تو اور کیا؟ یہ چاہ رہے ہیں کہ صحیح جگہ، حق حلال کی جگہ انسان اپنی خواہش پوری نہ کرے، تاکہ حرام جگہوں کے اوپر انہوں نے جو مراکز قائم کر رکھے ہیں، یہ شریف لوگ بھی وہاں جا کے اپنی بری خواہش پوری کریں۔ میرے بھائیوں، یہ نقشہ بن رہا ہے اس وقت دنیا کا۔ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل و دماغ میں جو معصومیت ہے اس کو چن چن کر ختم کر کے اس کے اندر حیوانیت اور وحشیت بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انسان کو بربریت کا اور حیوانیت کا اور جانور پنے کا ایک مرقع بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کیا جنون ہے ان بچوں کے ذہن و دماغ میں! آپ کے جی نرسری سے اگر یہ جنسیات ڈالیں گے تو بڑے ہونے کے بعد کیا ہوگا ان بچوں کا؟ عجیب LGBTQ آپ جانتے ایک فتنہ ہے مستقل، اور گوگل کے اوپر بہت شور مچا رہا ہے، اور مستقل بڑی طاقتوں کی جانب سے چہار دانگے عالم میں اس کے پھیلانے کی بہت کوشش ہو رہی ہے۔ چنانچہ ان کے جو مقروض ممالک ہیں ان ساری جگہوں کے اوپر تو انہوں نے ایک کورس جاری کر ہی دیا، چونکہ ان کے قرض میں دبے ہوئے ملک ہیں، جو بھی سلیبس جاری کیا جاوے گا اس کو ماننا ہوگا۔ جاری ہو گیا ہے۔ پچھلے 2-4 سال پہلے انگلینڈ سے ایک صاحب علم آئے تھے، وہ رونا رو رہے تھے اس کا کہ ہمارے برطانیہ کے اندر اسکول میں ہمارے بچوں کو اس قسم کی جنسیات پڑھانا شروع کر دی۔ علماء متفکر ہیں، بلکہ شریف لوگ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ اب اکثر ہمارے یہاں یہ ہو گیا ہے کہ ہم کو اسکول نہیں بھیجنا ہے، ہمارے گھر سے ان کو تعلیم دے کر سارے مراحل تعلیم پورے کرانے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ٹیوشن کا خرچ برداشت ہر ایک بھی نہیں کر سکتا۔ لا محالہ چند مسلمان تو بھیجیں گے ایسی جگہوں کے اوپر، اور ان کے دل و دماغ بچوں کے وہاں خراب ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اس فتنے کو بھانپنے کی ضرورت ہے۔ اس کا تعاقب کون کرے گا؟ اس کا پیچھا کون کرے گا؟ ہمارے ان بچوں کی معصومیت کو برقرار رکھنے کے لیے آگے کون آوے گا؟ اگر ہم لوگ بروقت بیدار نہیں ہوئے تو یاد رکھیے اگلی جنریشن ہمارے ہاتھ سے باہر ہے۔ اور مجھے تو بڑی شکایت ہے اپنی قوم سے کہ ان کی دینیات کی فکر کرنے کے بجائے عصری تعلیم کے تعلق سے ہمارے دل و دماغ میں یہ بھوت بھر گیا ہے کہ نہیں، ان کو صرف وہی تعلیم دلاؤ، مکتب کی ایسی تیسی۔ چنانچہ بلا مکتب میں بھیجے ہوئے صرف عصری تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو جھونک دینے والی فیملی کی کمی نہیں ہے، مانگو اس سے ڈبل ملے ایسے لوگ۔ صرف آدھا گھنٹہ پڑھا لو ان کو ٹیوشن، بس ہے بچوں کو۔ وہ ٹیوشن یعنی ملا آیا، تھوڑا بہت پڑھایا اور رخصتی۔ اس بچے کی مینٹالٹی 8 گھنٹہ وہاں بگڑ رہی ہے۔ یہ بچہ آدھے گھنٹے میں مدرسے جا کر نہیں، اپنے گھر ٹیوشن کے لیے مولانا کو بلا رہے ہیں۔ آدھے گھنٹے میں قرآن سیکھے گا، اس قسم کے فتنوں کی صفائی ہم کر سکیں گے، یا انہیں عقائد سکھلائیں گے یا سیرت و دعا سکھلائیں گے؟ کیا سکھلایا جائے گا اس میں؟ آخر آپ کون سی تعلیم کے خواب دیکھ رہے ہو؟ یہ بچہ اللہ کا نہیں رہا تو آپ کا رہے گا کل کو۔ لیکن ان پر تو تعجب اتنا نہیں ہے، وہ تو ہیں ہی شیطان کے چیلے، شیاطین الانس والجن۔ وہ تو شیطان کے چیلے تھے ہی تھے، جنہوں نے اس طرح کے بچوں کو بگاڑنے کے لیے مستقل مہم شروع کر رکھی ہے۔ تعجب تو ہم مسلمان ماں باپ پر، ہمارا ایمان کہاں مر گیا؟ ہماری غیرت کو کیا ہو گیا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے بچے کی معصومیت چھینی جا رہی ہے، تار تار کی جا رہی ہے،
اس کو سلگایا جا رہا ہے، آگ لگائی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی میں بڑی آسانی سے مکتب میں کٹوتی کر کے یا مکتب کی کو قربان کر کے ادھر بھیج رہا ہوں۔ گھروں میں ہم لوگ ان بچوں کے دماغ کی صفائی کے لیے کتنی کوشش کر پاتے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ ماں باپ کو 5-10 منٹ محبت کے ساتھ بچوں کے ہمراہ بیٹھنے کا موقع نہیں ہے، وہ خاک ان کی ذہن سازی کریں۔ ایک شخص صبح 7 بجے سے جاب پر جاتا ہے، شام 7 بجے اپنے گھر پہنچتا ہے، ٹرین میں دیکھ لو۔ فلائنگ رانی کے اندر جن لوگوں کو جانے کا اتفاق ہوا ہے، ہماری تو عقلیں چکرا جاتی ہے کہ اس کا سنسار جیون کیا۔ صبح 7 بجے سے وہ سوار ہوتا ہے، اپنے گھر پہنچتا ہے 7 بجے، 8 بجے، 10 بجے۔ یہ اپنی اولاد کے ساتھ کیا بیٹھے گا اور ان کی کیا صفائی کرے گا اور ان کی کیا تعلیم تربیت کا فکر کرے گا؟ کھاتا اتنا ہی ہے جتنا دوسرا کم وقت کے اندر کما کر کھاتا ہے۔ روزی جتنی مقدر اس سے زیادہ آپ 50 ہاتھ پھیر مار لو، مل سکنے والا نہیں ہے۔ لیکن ہمارا شیڈیول ایسا ٹائٹ کر دیا گیا ہے کہ ماں باپ کو اپنے بچوں سے بیگانہ کر دو، انہیں ایسا ملازمت اور جاب کے اندر گھیر دو اور پھانس دو کہ ان بچوں کی تعلیم تربیت جو ہمارا اسلامی فریضہ ہے اس کے لیے ماں باپ کو فرصت ہی نہ مل سکے۔ اب تک باپ نکل کر جاب کرتا تھا، اب تو دوسرا ریلا اور کریز آ رہا ہے، ماؤں کو بھی جوائنٹ کرو۔ انگلینڈ میں گزشتہ سال میں گیا تھا تو وہاں علماء اس سلسلے میں مستقل فکر کر رہے تھے کہ اب جاب کرنا گھر کی خاتون کے لیے بھی لازم کیا جا رہا۔ اللہ اکبر، کیا کیا ارادہ ہے ان کا! یہ کب سے اتنے ہمدرد بن گئے کہ ہمارے گھٹنے والی روزیوں کا اتنا فکر کہ نہیں بیوی کو بھی بھیج دو۔ سچ مچ یہ ہمدرد نہیں ہے، انہیں پتا ہے کہ ہمارا ان بچوں پر قابو اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ وہ بچہ گھر میں ماں کی گود کے اندر بہت کچھ اسلامی تعلیم سیکھتا ہے، اسے محروم کر دو ایک مرتبہ تو نہ ماں رہے گی نہ باپ رہیں گے۔ گوروں کا کلچر دیکھ لو، باپ بھی جاب پر، ماں بھی جاب پر، چائلڈ کیئر کے اندر بچے کو رکھ دیا جاتا ہے، یہ بچہ خاندانی روایات پاتا ہے۔ دیکھ لو گوروں کے یہاں کا ماحول۔ بس اس قسم کی کاربن کاپی ہمارے مسلمان کے ماحول کو بنانے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں۔ چلو ان حضرات کا تو دماغ ہی خراب ہے، ان پر تو شیطان نے پوری طرح قابو پا لیا ہے، ان کے دل و دماغ میں اپنی ضلالت کے پنجے گاڑ دیے ہیں۔ لیکن ہم تو مسلمان ہیں، مجھے اپنی اولاد کی کیوں فکر نہیں؟ میں ہفتہ بھر میں کتنی دیر اپنی اولاد کے لیے تعلیم تربیت کے پیچھے وقت خرچ کر رہا ہوں؟ کبھی کیا ہم نے حساب لگایا؟ اور یاد رکھو یہ میرا ذاتی حساب نہیں ہے، آج میں اگر یہاں حساب آڈٹ نہیں کروں گا تو محشر میں مجھ کو اس کا حساب آڈٹ کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی اپنے ماتحتوں کا نگہبان ہے اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ کیا کل کو کوئی باپ اللہ کے حضور اپنا یہ عذر پیش کر سکے گا کہ اللہ میری جاب ہی ایسی تھی کہ نہ جمعہ پڑھنے کی فرصت تھی اور نہ ظہر اور دوسری نمازوں کی فرصت، نہ اپنی اولاد کے پیچھے تعلیم تربیت کے واسطے وقت لگانے کی فرصت، میرے پاس فرصت نہیں تھی اس لیے کورے رہے؟ بتائیے یہ عذر اللہ کے یہاں سنا جاوے گا؟ اگر تمہاری جاب تمہارے نزدیک لازمی تھی، تمہارا پیٹ تمہارے نزدیک اہمیت کا حامل تھا، تو ان بچوں کی تعلیم تربیت میں نے لازم کی تھی، وہ کیوں لازم نہیں تھی، ضروری نہیں تھی؟ کیا جواب دے سکے گا یہ باپ؟ اللہ کے واسطے آخرت کو بھول کر زندگی نہ گزارو۔ ان بچوں کی تعلیم تربیت میں نے اگر حصہ نہیں لیا تو مجھ سے ایسے ہی پوچھا جائے گا جیسے ابھی ظہر نہیں پڑھوں، اللہ ایک فریضے کے بارے میں مجھ سے پوچھے۔ فرض ہے اولاد کی تعلیم تربیت ماں باپ کے اوپر، انہیں شرم حیا سکھلائیے اپنے گھر کے اندر۔ خواہش رانی کا جو ایک سیلاب امنڈتا آ رہا ہے اس کے مقابل آپ ان بچوں کو ڈیفنس پاور فراہم کیجئے، ان کی ایمانی امیونٹی مضبوط کیجئے۔ یہ بچے کل کو کم سے کم دفاع تو کر سکیں۔ یہ چیز بری ہے، میرے ماں باپ کہتے تھے کہ اجنبی خاتون کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے۔ کب ہم نے یہ تعلیم اپنی اولاد کو دی؟ کیا یہ ایک انگریزی لیڈی یا نصرانی ٹیچر
اگر روزانہ ایک جملہ بولتی ہے میرا بچہ، باوجود انس نہ ہونے کے بھی اس کی تعلیم کو اپنے دل میں جما لیتا ہے، تو ماں باپ بار بار اپنے گھروں کے اندر اسلامی تعلیم اپنے بچوں کو دیں گے تو اپنائیت کے ساتھ یہ بچے ان کو نہیں لیں گے کیا؟ لیکن ہم نے کوشش ہی چھوڑ دی ہے۔ بڑی بات یہی ہے کہ ہم نے اس کو فرضی نہیں سمجھا۔ ہمارے دل و دماغ میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ اگر تعلیم نہیں تو روزی نہیں۔ ہمارے دل و دماغ میں یہ بہت بری چیز بیٹھ گئی ہے کہ عصری تعلیم نہیں ہوگی تو یہ جو ہے بھوکے مریں گے۔ مجھے بتائیے، میں نہ نہیں کہتا عصری تعلیم کا، لیکن اس بھوت کو نکالنا چاہتا ہوں۔ ہمارے گھر کے اندر اگر کسی پر کچھ آسے پلیت سوار ہو گیا ہو تو 50 تعویذ کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں؟ ارے میں تو اس سے آگے کہتا ہوں بوا بھکتوں کے پاس لوگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سحر ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے ہمارے سروں کے اوپر، عصری تعلیم کا جادو۔ اس کو نکالنے کے لیے کسی ایسے عامل کا سہارا لینا چاہیے جو جڑ سے نکال دے اور مجھ کو اپنے اصلی مقام پر لا کھڑا کرے کہ میں میرے رب کو منہ دکھانے کے قابل بن جاؤں۔ بہت بڑا المیہ ہے اس قوم کا۔ میرے بھائیوں، مکتب کی تعلیم اس کا کچھ نہ کچھ حصہ پورا کرتی ہے۔ ان کی تعلیم تربیت کا جو ایک بہت بڑا فریضہ ہے، ہم مکتب میں بچوں کو بھیجتے ہیں، یہاں کچھ نہ کچھ اس کی ذہن سازی ہو جاتی ہے۔ لیکن آج میں نے بتایا اب مکتب سے بھی بچوں کو اٹھا لینے لگے، ٹیوشن پر، اسکول میں آدھا گھنٹہ دینیات کا ہے نا، بس کافی ہے اس کے لیے۔ یہ سچ مچ ہمارا رخ موڑنے، ہماری سمت بدلنے اور ہمارے دل و دماغ کو یو ٹرن دینے کی ایک بری کوشش ہے۔ مکتب بند کرو ایسا کوئی تعلیم نہیں دے گا، لیکن اس کا کوئی دوسرا ایسا بدل دے دو جس میں آٹومیٹک مکتب بھی چھوٹ جائے اور اس آدھے گھنٹے میں اس بچے کا کچھ بھلا ہونے والا نہیں۔ چل رہا ہے اور میں بہہ رہا ہوں، مجھے اپنے ایمانی شان اور اسلامی احوال کی کوئی فکر نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر اس وقت نہیں سنبھلے تو کیا تب سنبھلیں گے؟ جی بھی ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ پوچھ لو ان لوگوں سے جن لوگوں نے اپنے بچوں کی دنیا سکھی کرنے کے لیے انہیں تعلیمات شرعیہ سے کوڑا رکھا، آج یہ بچے ان کے بھی نہیں رہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ مجھ کو بتا رہے تھے کہ ان کے ایک دوست نے ان کو بتایا، آپ کو معلوم ہے پچھلی دہائیوں میں بعض دہائیاں وہ گزری ہیں جہاں سے امریکہ نے ساری دنیا سے اچھے کوالیفائڈ لوگوں کو اپنے یہاں جمع کرنے کا ایک پروگرام بنایا تھا۔ جتنے بھی کوالیفائڈ لوگ ہیں، اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، گریجویٹ لوگ ہیں، ہمارے یہاں وہ رعیت بنے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو وہ لباتا تھا اور اپنے یہاں بلاتا تھا۔ تو میرے دوست کا جو دوست تھا، بڑی عمر کے تھے وہ، انہوں نے میرے دوست کو سنایا کہ ہم نے بھی ان دنوں ہمارے ایک انٹیلیجنٹ اور کلیور بچے کو امریکہ شفٹ کیا، ہم بھی وہاں شفٹ ہو گئے، بڑی تعلیم دلوائی۔ ہمارا بچہ اتنا ہوشیار تھا کہ فلکیاتی جو شعبہ ہے، کھگوڑ شاستر جس کو آپ گجراتی میں کہہ لیں، آسمانی جو تحقیقات کی چیزیں ہیں، ہمارے بچے نے اس میں ترقی کی اور اتنی ترقی کی کہ جہاں بھر کی سب سے مشہور فلکیاتی تنظیم ناسا کے اندر اس کی تقرری ہو گئی۔ مسلمان گھرانے کا باپ بتا رہا، اس دنیاوی تعلیم دینے کے اندر نہ ہم نے بچے کی دینی تعلیم کو دیکھا، نہ قرآن دیکھا، نہ عقائد دیکھے، بس ایک مرتبہ سخی ہوگا اور اتنی سیلری لاوے گا کہ دنیا کے اندر نمبر 1 ہوگا۔ ٹھیک ہے، بچہ گیا ناسا کے اندر۔ شروع میں تو اس کی جاب ایسی تھی کہ وہ ہم ماں باپ سے تھوڑا بہت مل بھی سکتا تھا۔ میرا دوست کہہ رہا تھا ان کے دوست نے ان کو بتایا ہمارا بیٹا 3 سال سے ناسا کی تحقیقات میں پچھلے دنوں گیا ہوا ہے، ایک مرتبہ بھی ہم ماں باپ کی ملاقات نہیں ہوئی۔ ہم ترس رہے ہیں، پیسوں کو، سیلری کو کیا کریں گے؟ 7 نسلیں کھا سکے اتنا موجود ہے ہمارے پاس، لیکن بچے کو دیکھنے کو نگاہ ترس رہی ہے۔ کون سا سکھ پایا ہم نے؟ اور بات تو سچی وہی تھی کہ جو بچہ رب کا نہیں رہا وہ آپ کا بھی نہیں رہے گا۔
پوچھ لو ان لوگوں سے جن کی چھلانگ بہت بڑی تھی اور بہت دور کے ٹارگیٹس تھے ان کے، جس کے واسطے انہوں نے دینی تعلیمات کو بھی ایک مرتبہ اپنے پاؤں تلے رونڈ ڈالا، نہ قرآن سکھایا، نہ دین سکھایا، نہ تعلیم سکھائی، نہ کچھ۔ اب مجھے بتائیے، جو بچہ صرف دنیاوی امور کے اندر اس قدر مشغول ہوگا، اس بچے کے خاتمے کا کیا؟ میں تو صاف بولتا ہوں، اس کے خاتمے کا کیا؟ جو ڈیوڈ کے ساتھ اور میری کے ساتھ اور جوسف کے ساتھ دن بھر رہتا ہے، اسے اللہ رسول سے کیا رشتہ؟ جس نے دین نہیں سیکھا، اس کے خاتمے کا اللہ محافظ۔ اکبر الہ آبادی نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں شعر کہا ہے، انہوں نے کہا، نہ سیکھا دین رہ کے شیخ کے گھر میں، نہ سیکھا دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پڑے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں۔ عمر بھر کالج یونیورسٹی کی، اور پھر جاب میں۔ صبح دروازہ کھولا، معلوم ہوا کہ جناب کا سر کمپیوٹر پر ہے، اٹھایا، جان نکل چکی تھی رات ہی میں اس کی، مرے صاحب کے دفتر میں۔ موت بھی وہیں آئی، کس نے کلمہ کہا اور کیا دیکھتے دیکھتے دنیا سے گیا، اللہ جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے ان بچوں کے خاتمے کے ہم ذمہ دار ہیں۔ ان کی ایسی تعلیم تربیت کیجئے کہ یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کے نام پر نہ مریں۔ آخر بڑے بڑے انبیاء اپنی اولاد کو کس چیز کی وصیت کرتے تھے؟ ان سے کس چیز کا عہد، ایگریمنٹ اور وعدہ لیتے تھے؟ کیا اس بات کا کہ میری پیڑھی جو ہے اس کو خوب چمکائیو اور میری تجارت کو فروغ دینا، آج اتنے ایریے میں ہے تو پوری دنیا میں اس کی فرانچائز کر دینا، یہ وصیت کرتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کریم نے اپنے سینے میں انبیاء اور بڑے انبیاء کی وصیتوں کو محفوظ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ملت ابراہیمی پر رہنا، اس سلسلے کی وصیت یعقوب نے بھی اپنے اولاد کو کی تھی، اور حضرت ابراہیم نے بھی اپنی اولاد کو کی تھی۔ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میری اولاد، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دین چن لیا ہے، وہ ہے دین اسلام۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، میری اولاد، مسلمان ہونے ہی کی حالت میں جان نکلے تمہاری، مرنا مت اسلام کے علاوہ کسی اور راستے کے اوپر۔ کیا چیز تھی؟ آج آپ لوگوں کی دنیا میں ویل نامے دیکھیے، ایگریمنٹس دیکھیے، اپنی اولاد کو کی ہوئی وصیت دیکھیے، مالی وصیتیں، 50 وصیتیں، لیکن اپنی اولاد کی اگلے دین کی فکر کم ویل ناموں میں دیکھنے کو ملے۔ انبیاء کی ایک ہی نصیحت، ایک ہی وصیت، مسلمان ہو کر مرنا، باقی تمہارا پیٹ اگر کم بھرے یا بالکل نہ بھرے یہ فکر کی چیز نہیں۔ اللہ نے روزی لکھی ہے، موت انسان کو تلاش کرتی ہے تو روزی اس سے زیادہ تلاش کرتی ہے۔ وقت سے پہلے انسان مر نہیں سکتا، اور روزی کا دانہ دانہ پورا نہ کرے اس وقت سے پہلے آپ دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتے۔ انبیاء کی پوری عمر کی دھن اپنی اولاد کے ایمان کا بچاؤ، کیا ہم اس کا 10واں حصہ بھی کر پا رہے ہیں؟ مجھے معاف کریں، آج مسلم معاشرہ تو اتنا بہہ رہا ہے کہ بڑی سیلری کی خواب اور سپنوں کے اندر یہ دین کو آتش لگا رہے ہیں، میچز لگا رہے ہیں دین کو۔ پھر قداور خان بچے بڑے ہو کر جو ہے ان کی بڑی خدمت کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا ایسا کوئی اسمارٹ ہینڈسم بچہ جو لوگوں کے بیچ چلے تو ایک پرسنالٹی گرے اس کی۔ انبیاء اور رسول کی سادگی بھری جو چالیں تھی، وضاقتیں تھی، رہن سہن تھا، ان پر ان کو تشفی نہیں ہوئی۔ پھر یہ قداور خان نکلتا ہے اور ماں باپ کے سر پر بیٹھتا ہے۔ کسی نے بہت اچھی کومنٹ کی تھی، وہ کہنے کو کومنٹ ہے لیکن بڑا سبق رکھتی ہے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ پہلے
باپ اپنی اولاد کو جنتا تھا، آج باپ اپنے باپ کو جنتا ہے۔ پہلے ماں باپ اپنی اولاد جنتے تھے جو اپنے کہے میں رہتی تھی، آج ہم اپنی اولاد کو نہیں جنتے، ہمارے باپ کو جنتے ہیں۔ چنانچہ بڑے ہو کر وہ باپ کو مشورہ دیتا ہے کہ ابو آج تک تم نے عمر ضائع کی، یہ اپنے باپ کو جنا ہم نے۔ میرے بھائیوں، یہ دین آ گئے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تہذیب نو، اور اس پر لوگوں کو فخر ہے، اس کی تعریف کرتے کرتے زبانیں سوکھ نہیں جاتی۔ کون سی تہذیب ہے؟ انسان کو حیوان بنانا تہذیب ہے؟ ارے رسول اور انبیاء آیا کرتے تھے انسانیت کی گری ہوئی سطح سے فرشتوں تک پہنچانے کے لیے، انسان کو بلند و بالا کرنے کے لیے۔ معصومیت سے قریب ہو جاؤ، اگر معصوم نہیں بن سکتے تو کم سے کم معصومیت کی منزل سے قریب تو ہو جاؤ۔ اور آج کوشش ہو رہی ہے معصومیت کے مقام پر سے ان بچوں کو اتار کر وحشی اور جانور بنانے۔ میرے بھائیوں، سنبھل جانے کی ضرورت ہے، ورنہ پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو سوائے عاجزی اور درماندگی کے اور کفِ افسوس ملنے کے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ خلاصہ یہ نکلا، اپنی اولاد کی دین کی دنیا سے زیادہ فکر کیجیے، یہ مومن باقی رہیں، فتنوں سے محفوظ رہیں، غیروں کے نرغوں میں نہ آئیں، اپنے ایمان کو کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین نعمت سمجھیں۔ یہ ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور ہم ماں باپ کتنا کر رہے ہیں اس کا ایک مختصر سا سروے بھی ہم لوگ کر لیں، انشاءاللہ ہم کہاں ہیں اور ہم کو کہاں رہنا چاہیے تھا اس کا تفاوت ہم کو معلوم ہو جائے گا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، بہت ساری قوموں کو ویسٹرن کلچر کا ڈریگن ہضم کر چکا، وہ قوم اب بحیثیت قوم کے باقی نہیں رہی۔ دنیا میں کتنی قومیں اپنے تشخص اور اپنی الگ چھاپ کے ساتھ جی رہی تھی، مگر ویسٹرن کلچر نے، پشچمی سنسکرتی نے اور مغربی تہذیب نے وہاں ڈیرا ڈالا، لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے، اپنا لباس بدل ڈالا، اپنے رہن سہن کے طور طریق بدل ڈالے، سب کچھ اتنا رخصت ہو گیا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بڑے ڈریگن نے جو ہے چھوٹے چھوٹے چوہوں کو اپنے اندر ہضم کر کے ختم کر دیا۔ آج ان قوموں کا بحیثیت قوم کے نام و نشان نہیں ہے، دھرتی پر ڈھونڈو تو ان کا کوئی الگ سے اپنا رہنے سہنے کا طور طریق نہیں ہے۔ یہ ڈریگن چاہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو بھی اس طرح نگل لے۔ ارے اسلام نے تو معاشرت کو اور رہن سہن کو اسلام کا ایسے ہی حصہ بنایا ہے جیسے عبادت کو حصہ بنایا۔ ایک بات یقین جانو، یہ لوگ اپنے خواب میں کامیاب تو نہیں ہو سکیں گے، اس دھرتی کے اوپر اللہ کے بندے سدا ایسے رہیں گے جو اللہ کے دین کو زندہ رکھیں گے۔ ہاں یہ بڑی بری بات ہوگی کہ ہم کہیں گھاٹی میں گر جائیں اور اللہ کسی دوسری قوم کو کھڑا کر کے ان سے اسلام کا کام لے۔ باقی یہ سوچا جا رہا ہے، ان پگلوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اسلام کو بھی بڑی آسانی سے ہم نگل لیں گے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری بدبختی ہوگی کہ اللہ تعالی ہمارے بجائے کسی اور قوم کے واسطے سے اسلام کی خدمت لے۔ یاد رکھو، ہم ہیں تو اسلام ہے ایسا نہیں ہے، ہماری سعادت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ذریعہ بنا رہا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے دین کو زندہ رہنا ہے اور ان پشچمی سنسکرتیوں کو خاک چاٹنی ہے۔ طے ہے، تکوینی نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک ایک کچے گھر کے اندر اللہ کا دین پہنچ کر رہے گا، لیکن ہماری ناقدری کی وجہ سے ہم لوگ پھینک دیے جائیں گے، دوسری قوموں کو اللہ لائے گا اور ان سے اسلام کی خدمت لے گا۔ اللہ نہ لاوے وہ دن، اس سے برا میرا کوئی دن نہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے فکر کرو، اپنے گھروں کا ماحول بناؤ۔ ابھی ویکیشن آ رہا ہے، ویکیشن میں ہمارے بچے بعض تو اتنے اوباش بن جاتے ہیں کہ واپس جب مکتب میں آتے ہیں تو استاذ کو لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں۔ ماں باپ نہ اس کے پڑھنے بیٹھنے کی کوئی فکر کرتے ہیں،
اور نہ ہی نماز کی کوئی فکر. سال بھر یہ اساتذہ اور مکاتب والے محنت کر کے ان کو نماز کا عادی بناتے ہیں, اور ایک ویکیشن کیا آیا بیچ میں, اس بچے کے اوپر زیرو سے محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ کے واسطے اپنی محسنوں کا احسان نہیں چکا سکتے تو کم سے کم بغاوت بھی تو نہ کیجیے ان سے. ماں باپ کا فرض ہوگا, اور پورے سال بھی ماں باپ ہی کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو تعلیم دے اور نماز کا پابند بنائے, مگر احسان ہے ان اہل مکتب کا کہ انہوں نے آپ کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لے لی. ان کا احسان ہے. پھر چھٹی کے دنوں کے اندر جب ہمارا فریضہ صرف 2 مہینوں کے لیے آتا ہے, اس میں بھی ہم لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا چاہیں بچوں کی ایسی تیسی, تو یہ تو ہمارے اساتذہ کی محنت کو ہم جو ہے ضائع کر رہے ہیں. ایسا ہے کسی نے آپ کے لیے برتن میں پانی بھرا تاکہ آپ کو کام آئے, اور آپ نے آ کر ڈھیل دیا اس کو. اللہ کے واسطے ان بچوں کو صبح جگائیے, دوپہر کو جگائیے. بیٹے فرض نماز ہے, تم کوئی خاتون نہیں ہو کہ گھر میں نماز پڑھو گی. مسجد میں با جماعت نماز پڑھنا ایک قول کے مطابق واجب علی العین ہے, اور محقق قول کے مطابق کم سے کم سنت مؤکدہ. ہمارے بچے ہماری آنکھوں کے سامنے نماز ضائع کرتے ہیں. بیٹے چلو ٹھیک ہے گھر پڑھ لو. گھر کیوں پڑھو گے بھائی؟ مسجد جاؤ, 1 رکعت باقی ہے تو کیا ہوا, تجھ کو شرمندہ ہونے کا موقع ملے گا تو کل سے تیزی سے بھاگے گا. 1 رکعت سلام بھی باقی ہو تو بھیجو ان کو. میں تو کہتا ہوں نماز ہو بھی چکی ہو, گھر نماز نہیں پڑھنے کی, جاؤ مسجد پڑھو جا کر. یہ بچہ کل کو سب کے درمیان 4 رکعت کے لیے کھڑے ہونے میں شرمندگی آج محسوس کی نا, جلدی تیز بھاگ کر آئے گا کہ بھائی روزانہ بدنامی کون اپنے سر پر لے. ہمارے یہاں بعض گھرانوں کے اندر نماز کا عادی بنانے کے لیے بچوں کا گھر پڑھنے کی ہی نہیں, نماز ہو چکی ہوگی پھر بھی جاؤ. لوگوں کے بیچ 4 رکعت پیچھے پڑھتے ہوئے شرمندگی تو ہوگی نا, تو کل کو حوصلے ٹوٹیں گے تمہارے. کیا ہم ماں باپ اتنی فکر کرتے ہو؟ مجھے معاف کریں اگر ہم بچوں کو تلقین کرتے رہیں اور ہم ہی نماز نہ پڑھیں تو ہماری تلقین کا کیا. میں تو اس کا الٹا کہتا ہوں کہ اگر ماں اور باپ کو بچہ بچپنے سے ہمیشہ اذان ہوتے ہی نماز کی تیاری کرتا دیکھے, اس بچے کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی گٹی ہی کے اندر نماز کی پابندی پلائی گئی ہے. یہ خود دوڑ کر جائے گا اور عمر بھر کے لیے اس کا معمول بن جائے گا, اس کی عادت بن جائے گی. ماں باپ کو جس نے ہمیشہ اذان ہوتے ہی نماز کی تیاری کرتے دیکھا ہے, اس بچی میں اور اس بچے کے اندر ایک خمیر, ایک ضمیر تیار ہوتا ہے کہ نماز میرے رب کی وفاداری کا نشان ہے, مجھ کو جانا ہے مسجد. خود پابندی کرو اپنے بچوں کو, ایک مرتبہ بار بار روکو ٹوکو اٹھاؤ جگاؤ. وہ آپ کے سامنے خفگی کا اظہار کرے, غصے کا اظہار کرے, اس کو جو ہے ڈسٹ بن میں ڈال دو. بچے کے غصے کا کیا اعتبار, اس کو تو جو ہے اس کے ذوق کی چیز نہیں ملے تو ماں باپ پر غصہ کرتا ہے, جبکہ ڈاکٹر نے اس کو اسٹرکٹلی منع کیا ہے کہ یہ چیز نہیں دینی چاہیے. اس لیے اپنے بچوں کے پیچھے محنت کرو. ہم لوگ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں 12-13 سال تک تو ہم نے اس کو جگایا, اب کچھ اپنی بھی تو ذمہ داری ہے. یاد رکھو 20-22 سال کی عمر تک آپ کو جگانا پڑے گا, دن میں 2 مرتبہ. اور جگاتے ہیں جن کو فکر ہے وہ جگاتے ہیں. اپنی نماز تھوڑی آگے پیچھے ہو لیکن تب تک وہاں سے اٹھتے نہیں, ہٹتے نہیں جب تک بچہ بیٹھ کے جو ہے بستر پر سے اتر نہ جائے. نہیں جاتے, اس لیے کہ میرے بچے کی نماز در حقیقت میرا اگلا سرمایہ. مجھے جواب دینا ہے, میں کل کو رب کو منہ تو دکھا سکوں کہ رب تعالیٰ مجھ سے جتنا بنا تھا اس کو میں نے کیا. میری اولاد کی نماز کے حوالے سے اتنی فکر میں نے کی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ ہمارے فرائض جو ہیں اس سلسلے میں الرٹ اور بیدار مغز فرمائے. میں امید رکھتا ہوں ہمارے بچوں کی تعلیم تربیت کے پیچھے اگر یہی والدین فکر کرنے لگیں, وقت دینے لگیں, تو ان اسلام دشمن طاقتوں کی مٹی پلیٹ ہو جائے گی. ان کی ساری کوششیں رائیگاں جائے گی. ہمارا بچہ ہمارا زیادہ مانے گا, لیکن ہم نے محنت چھوڑی, وہ کھانا خالی رہا تو وہ نصرانی لیڈی نے لے لیا.
او جیسس کے کریز کے اندر ہمارا بچہ وہ رب بھول گیا، اللہ کو یاد کرنا بھول گیا، اور ہم جو ہے کالر اونچا کرتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بجائے سلام کے گڈ مارننگ بولتا ہے، میں آئی کم ان ڈیڈ بولتا ہے گھر میں آنے سے پہلے۔ اللہ اکبر، معیارات الٹ گئے۔ کیا حیثیت ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے مقابلے میں میں آئی کم ان ڈیڈ؟ کیا حیثیت ہے اس کی؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اسلامی ذہن کو پھر سے ایک مرتبہ تازگی بخشے، اور ہمارے فریضے کو پہچاننے، ادا کرنے اور اس پر سب کچھ اپنا لٹا دینے کی ہم کو توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں۔ تو نے جن کاموں کے کرنے کو کہا ہمیشہ ان کا الٹا ہی چلتے رہے۔ یا الہ العالمین، ہم مقصد حیات بھول بیٹھے، اے اللہ دنیاوی امور میں مشغول ہو کر اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے۔ معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، ہمارے چھوٹے بڑے نئے پرانے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے اسلامی شعبوں میں ہم دیکھتے ہیں، سارے ہی شعبوں میں ہم اپنی کوتاہی پاتے ہیں۔ ہمارے اعمال نامے پر نظر کرتے ہیں، اول سے لے کر آخر تک اس میں سیاہی ہی سیاہی پاتے ہیں۔ اللہ نیک اعمال کی روشنی اور نور ڈھونڈے نہیں ملتا۔ یا الہ العالمین، ہم سا مقصد بھولا ہوا اور کون ہوگا؟ تو ہمیں معاف فرما دے، ہم کو صحیح ڈگر پر لا دے۔ تیرے رسول نے، صحابہ نے کم محنت نہیں کی ہے ہمارے صحیح ڈگر پر رہنے کے لیے، لیکن اللہ ان کی جتنی محنت اتنی ہماری غفلت تھی۔ اللہ معاف فرما دے، ہم سے چوک ہو گئی، آئندہ نہیں کریں گے۔ اللہ ہماری یہ اولاد تو نے امانت کے طور پر ہم کو دی، اور ہمیں مکلف بنایا کہ جیسی دی ہے ویسی ہی معصوم واپس کرنا۔ ہم نے تو ذرہ پر خیال نہیں کیا۔ اللہ ان بچوں کی دنیاوی تعلیم کے لیے ہم نے ڈبل فکر کی، اور دینی تعلیم کے تعلق سے اس سے ڈبل غفلت کی۔ اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما۔ اللہ ہمیں اس بات کا یقین جما دے کہ تجھ سے ہٹ کر کہیں سکھ نہیں ہے، اسلام سے ہٹ کر کہیں عزت نہیں ہے، تیرے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر کسی گائیڈ لائن کے اندر ہدایت نہیں ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں یقین جما دے۔ اللہ ہم نے تو مسلمان ہو کر اسلام سے اپنا ٹرسٹ کھو دیا ہے۔ اے اللہ ہم کو دوسروں کی بنائی ہوئی اسکیموں اور فارمولاز کے اندر یقین آنے لگا ہے۔ یا الہ العالمین، ہماری مسلمانی رخصت ہو گئی، معاف فرما دے۔ پوری امت کو اسلامی پلیٹ فارم کے اوپر مجتمع فرما دے۔ اللہ ہمیں ایک اور نیک بنا، ہماری ان اولاد کا تو ہی محافظ ہے۔ یا الہ العالمین، ہم اس کو تیرے حوالے کرتے ہیں، تیری امان میں دیتے ہیں، تیرے جوار میں دیتے ہیں۔ تیری امان اور تیری جوار سے بڑھ کر بہترین کوئی جوار و امان نہیں۔ اللہ ہم عاجز ہیں، اے اللہ دنیا کی فتنوں کے سامنے ہم ٹک نہیں سک رہے ہیں۔ اے اللہ دنیا نے ہم کو اپنی طرف لبھا لیا۔ یا الہ العالمین، ہمارے بچوں کی تعلیم تربیت کے تئیں ہم لوگ غافل ہو گئے۔ اے اللہ آج ناک رگڑ کر تیرے حضور معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ بے شک ہم نے اپنی اولاد کو ضائع کرنے میں دشمنوں کی مدد کی، معاف فرما دے، آئندہ نہیں کریں گے۔ اللہ ہماری اولاد کی تعلیم تربیت کے فریضے کو سمجھنے اور اس کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان اولاد کا تو ہی محافظ، LGBTQ کے فتنے سے ان کی حفاظت فرما، AI کے فتنے سے حفاظت فرما، موبائل اور نیٹ کے فتنے سے ان کی حفاظت فرما، فلموں سیریلوں اور موویز کے فتنوں سے ان کی حفاظت فرما۔ اللہ مغربیت اور مادیت کے فتنے سے ان کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، مسلمانوں کے اندر جس قدر فتن پھیل چکے ہیں آپ زیادہ جانتے ہیں، ان سب سے ہماری نسلہ نسل کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین، ان بچوں کو اسلامی ڈگر کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قدم جما کر کھڑے کر دیجیے۔ اللہ اسلام کا محافظ اور اسلام کا اشاعت کرنے والا ان کو بنا دیجیے۔ جو مکاتب اس سلسلے میں اپنی محنتیں پیش کر رہے ہیں ان کی محنتوں کو برابر فرمائیے۔ اللہ جو اساتذہ، انتظامیہ اور ان کا تعاون کرنے والے اہل خیر حضرات ایک اچھی امید کے اوپر ان کا تعاون کر رہے ہیں، سب کی امیدوں کو برابر فرمائیے۔ اے اللہ ہماری کوششوں کے رائگاں ہونے یا ہماری
ہمارے خلوص میں کمی آنے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے اللہ ناموری شہرا اور لوگوں کے درمیان میں چرچا اس قسم کی بری نیتوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے اللہ یہاں بھی مکتب کے بچوں کے پیچھے لوگوں نے بہت دل کھول کر دیا اللہ اور مقامات پر بھی لوگ دے رہے ہیں جنہوں نے دیا ان کی دنیا آخرت سب کو سدھار دے اللہ ان کی ضروریات کا تو کفیل بن جا اللہ یہاں جو ہمارے مدرسے میں ایک نئی تعمیر کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تیرے خزانے غیب سے اس کی تمام ضروریات کی تکمیل کر دے اللہ اسلامی اس طرح کے مراکز جا بجا قائم ہو اور ہمارے بچوں کا زیادہ سے زیادہ دینی تعلیم کا نظم ہو اس طرح کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما اللہ تیرا کام ہے خزانے تیرے ہیں اللہ ہم محتاج ہیں تو ہی ساری ضروریات کی تکمیل کرا دے ہم کو خلوص للہیت کے ساتھ اس تعمیر کے انجام دینے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے اس گاؤں کے اندر اٹالوا گاؤں کے اندر اپنی خصوصی رحمتیں اور اپنی برکتیں نازل فرما اللہ یہاں اس بستی کو آس پاس کی تمام بستی والوں کے لیے مشعل راہ اور مینار نور بنا سب کو دینداری مقدم رکھنے کا جذبہ عطا فرما اللہ تیرے دین کے ڈگر کے اوپر سب کو جما دے پوری امت مسلمہ دنیا کے جس کونے کے اندر بھی ہو اسلام اور ایمان کو انہیں عرض جان بنانے کی توفیق عطا فرما اللہ دوسری چیزوں کی طرف ہماری للچائی نگاہیں ہماری مٹی پلید کر گئی اے اللہ ہم کو نقصان دے گئی آج کے بعد جو کچھ لمحات باقی ہیں اسلام میں اپنی عزت ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرما اللہ یہاں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور نیک مرادیں پوری فرما ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما مسلمان دنیا کے کسی کونے میں جس پریشانی میں مبتلا ہو اس کی اس پریشانی کو دور فرما دے یا الہ العالمین جنہوں نے ہم کو دعاؤں کے لیے کہا لکھا یا جو امید رکھتے ہیں ان سب کی دنیا آخرت کی جائز مرادوں اور نیک تمناؤں کو پورا فرما دے یا الہ العالمین امت مسلمہ پر اپنی ترس کی نگاہ ڈال دے رحمت کی نگاہ ڈال دے کرم کی نگاہ ڈال دے ہم کو تیری مغفرت کی اور تیری رضامندی کی بھیک دے دے ہمارے دامن خالی ہیں پوری امت کی جانب سے ہم بھکاری بن کے تیرے حضور دامن پھیلا رہے ہیں اللہ ہم کو تیری مغفرت چاہیے تیری بخشش چاہیے ہے تو پوری مکمل مغفرت عطا فرما دے یا الہ العالمین آئندہ تیرا عاشق بندہ بن کے جینے کی توفیق عطا فرما اللہ غیر اللہ کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے حب جاہ حب مال حب غیر اللہ سے حب شہوات سے ہماری پوری حفاظت فرما اللہ تو ہمارا ہو جا ہمیں اپنا بنا لے ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد والی زندگی کے سارے مراحل اپنے فضل خاص سے کامیابی کے ساتھ پورے فرما اللہ موت مرحلہ موت اور محشر اور برزخ اور پل صراط اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بابرکت سے حوض کوثر کا جام اور آپ کی سفارش کا مرحلہ اور بقیہ جو بھی مراحل ہیں ان سارے مراحل پر اپنی نصرت و مدد ہم پر اتار دے ہمارے ان بچوں کے ذہن و دماغ کے اندر آخرت کے ان مراحل کو ڈالنے کی توفیق عطا فرما دنیا میں پھنس کر ہمیں اپنی آخرت یاد نہیں رہی اللہ بے شک ہمارا قصور تھا ہماری کوتاہی تھی ہم معافی مانگتے ہیں اللہ معاف فرما دے اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین